سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہم تھوڑی دیر کے لیے جنوری 2022 میں واپس چلے جاتے ہیں۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے۔ قومی اسمبلی میں ان کی 125 نشستیں تھیں۔ یہ سینٹ میں 24 ارکان کے ساتھ پہلے نمبر پر تھے۔ پنجاب KPK، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومتیں تھیں۔ فوج ان کے پیچھے کھڑے تھی۔ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے تھے۔ PTI کے کارکن ان کے فلیٹ کے نیچے کھڑے ہو کر انہیں روزانہ گالیاں دیتے تھے۔ یہ باہر نکلنے کے قابل نہیں تھے۔ میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور مریم نواز مقدمے بھگت رہے تھے۔ نون لیگ کی باقی قیادت بھی ایک عدالت سے دوسری عدالت میں دھکے کھا رہی تھی۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی مقدموں کے ساتھ کراچی میں بیٹھے تھے۔ PDM ٹوٹ چکی تھی۔ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان تک محدود تھے۔ پاکستان کی اکانومی قدرے مضبوط تھی۔ مالیاتی ذخائر $17 بلین تھے۔ اسٹاک ایکسچینج 45,500 پوائنٹ سے زیادہ تھی۔ لیکن پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ اتحادی جماعتیں حکومت کا ساتھ چھوڑ گئی۔ PTI کے 22 ارکان نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کے پاس اس وقت دو راستے تھے۔ میں کالم آگے پڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے پاس اس وقت 4 یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ لازمی تعاون کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے درمیانی انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو خدا کے لیے تمام دوست، میری اگر یہ ویڈیو 1000 بندے تک بھی پہنچتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم ایک 100 روپے بھی ڈونیٹ کریں تو ہم کتنی آسانی کے ساتھ ان بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں، کیونکہ قطرہ قطرہ ملنے سے سمندر بنتا ہے۔ میرا نمبر سکرین پر دیا گیا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ سب دوست مل کر یہ اکٹھا تعاون کریں گی تو ہم اس تنظیم کو آگے لے کر چلیں گے۔ عمران خان باعزت طریقے سے مستعفی ہو جاتے یا مردوں کی طرح عدم اعتماد کا سامنا کرتے اور اس کے بعد اپوزیشن میں بیٹھ جاتے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ بھی ان کی اکثریت تھی، لہٰذا نئی حکومت ایک بھی بل پاس نہ کرا سکتی۔ 2 صوبوں اور کشمیر اور گلگت میں ان کی حکومتیں تھیں، حکومت وہاں بھی بے بس ہو جاتی۔ PDM مختلف مفادات کی پارٹیوں کا مربع تھی۔ یہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے تھے۔ یوں 2-3 ماہ بعد عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے یا پھر حکومت مکمل فیل ہو کر نئے الیکشن کرانے پر مجبور ہو جاتی۔ اس کے نتیجے میں عمران خان دوبارہ وزیر اعظم ہو جاتے، لیکن خان صاحب نے سیدھے اور آسان راستے کی بجائے مشکل اور ناقابل قبول راستہ پسند کر لیا۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے کر دشمن کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا۔ PDM حکومت نے ایسے قانون بنا دیے جن کے نتیجے میں عمران خان سڑکوں پر آتے چلے گئے اور اس اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتے چلے گئے جو انہیں اقتدار میں لے کر آئی تھی، اور ان کی سب سے بڑی سپورٹ بھی تھی۔ خان نے پھر پنجاب اور KP کی حکومتیں بھی توڑ دی، آخر میں 9 مئی بھی کر دیا، اور اس کھیل میں PDM تگڑی ہوتی چلی گئی۔ عمران خان اور ان کی پارٹی مشکلات میں پھنستی چلی گئی۔ یہ خود بھی جیل پہنچ گئے، ان کے ساتھی بھی، اور جو باہر رہ گئے ان میں سے 90% اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، اور یہ اب پارٹی کو مزید نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اس جنگ میں پارٹی اور عمران خان کے ساتھ ملک کا بیڑا بھی غرق ہو گیا۔ ڈالر 300 روپے پر پہنچ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج کریش ہو گئی۔ مالیاتی ذخائر سرخ لکیر تک پہنچ گیا۔ انڈسٹری بند ہو گئی۔ ملک بے روزگاری، کساد بازاری اور مہنگائی کے دلدل میں دھنس گیا۔ IMF پاکستان کا باس بن گیا۔ عمران خان 2024 کے الیکشن میں دوبارہ بڑی فورس بن کر ابھرے ہیں، یہ ایک سچ ہے۔ اس سے انکار ملک، عوام اور جمہوریت تینوں کی توہین ہوگی۔ لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے، عمران خان کی تمام تر مقبولیت کے باوجود قومی اسمبلی میں صرف 52 سیٹیں ہیں۔ یہ KPK میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، لہٰذا اگر فروری 2024 کا فروری 2022 سے تقابل کیا جائے تو عمران خان گین کرنے کی بجائے لوز کرتے نظر آئیں گے۔ قومی اسمبلی میں 2022 میں ان کی 125 سیٹیں تھیں۔ یہ 2 صوبوں اور 2 یونٹس میں حکومت کر رہے تھے۔ یہ بنی گالا اور زمان پارک میں بیٹھے تھے۔ وہ پولیس جو ان کو آج دھکے دے رہی ہے وہ ان کی حفاظت اور سلوٹ کرتی تھی، لہٰذا عمران خان نے یہیں آنا تھا۔ تو پھر اتنی طویل جدوجہد اور ضلالت کی کیا ضرورت تھی؟ آپ 2022 میں چپ چاپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے۔ آج آپ اور آپ کی پارٹی بھی سلامت ہوتی، آپ کو جیل اور مقدموں بھی نہ بھگتنا پڑتا۔ آج اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے خلاف نہ ہوتی، آپ کے ساتھیوں کو مقدمے اور مارے نہ پڑتی۔
لہٰذا سوال یہ ہے آپ کو اس سارے کھیل کا عملی طور پر کیا فائدہ ہوا؟ کیا خوف کی زنجیریں ٹوٹ گئی؟ کیا حقیقی آزادی مل گئی؟ اگر آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں گے تو آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے معاشرے میں خوف بھی 1000 گنا بڑھ گیا اور ملک بھی IMF کی غلامی میں چلا گیا۔ سول اتھارٹی کی جو تھوڑی بہت سپیس تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ عمران خان کو بھی بلا کر ایک بار پھر اسی نظام پر اعتبار کرنا پڑا جسے یہ ٹھڈا مار کر نکلے تھے۔ دوسرا سوال، آپ کو اگر اس نظام پر یقین نہیں تھا تو پھر آپ الیکشن نہ لڑتے، آپ لے آتے عوامی انقلاب اور توڑ دیتے خوف اور ظلم کی زنجیریں۔ آپ عدالتوں، جیلوں اور الیکشن کمیشن کو بھی نہ مانتے اور بنا لیتے ریاست مدینہ۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے، طویل ترین خواہش، ضلالت اور رگڑے کے بعد بھی آپ کو اسی سسٹم میں واپس آنا پڑا جسے آپ چھوڑ کر گئے تھے، اور آپ کو سارے کیک کی بجائے صرف ایک پیسٹری پر اکتفا کرنا پڑا۔ لہٰذا آپ نے بنیاد الٹی کر کے جوؤں کو کتنا تھکا لیا؟ آپ نے کون سا پہاڑ توڑ لیا؟ کیا ان سوالوں کا جواب ہے کسی کے پاس؟ عمران خان کے پاس اب بھی 2 آپشن موجود ہیں۔ یہ کھلے دل کے ساتھ نظام کو تسلیم کر لے، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، یا پھر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے اور سڑکوں کی بجائے پرفارمنس کو اپنی طاقت بنائیں۔ سسٹم اور پرفارمنس ہی سیاست کی اصل جان ہے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا، یہ ایک اور 9 مئی فرما لے، اس کے بعد یہ اسی طرح جیل میں بیٹھے رہیں، کارکن سڑکوں پر خوار ہوتے رہیں، پارٹی کے لیڈر گھروں میں چھپے رہیں، ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر یہ ہو گیا تو کیا عمران خان بھارت میں جا کر حکومت بنائیں گے؟ جب گھوڑا ہی نہیں رہے گا تو سوار کس پر سواری کرے گا؟ جب کشتی نہیں ہوگی تو مسافر کہاں جائیں گے؟ اور ہم اگر فرض کر لیں عمران خان کی یہ سیاست کامیاب ہو جاتی ہے، یہ زبردستی اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے ساتھ حکومت چلا سکیں گی؟ کیا یہ IMF، امریکہ، چین اور عرب ملکوں سے مذاکرات کر سکیں گے؟ ملک کی حالت یہ ہے، اگر ہمیں پٹرول نہ ملے تو 15 دنوں میں پورا ملک بیٹھ جائے گا، جہاز، گاڑیاں اور کارخانے بند ہو جائیں گے، بجلی، پانی، موبائل فون اور انٹرنیٹ بھی۔ دوسرا، عوام نے اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو انہوں نے دوسری پارٹیوں کو بھی مینڈیٹ دیا ہے۔ کیا آپ کے ووٹ پاک اور ان کے ناپاک ہیں؟ اگر آپ اپنا مینڈیٹ مان رہے ہیں تو ان پارٹیوں کا مینڈیٹ تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ان کے ووٹرز انڈیا سے آئے تھے؟ اور دوسرا، آپ کو کس نے بتا دیا؟ جب تک آپ ہیں، عوام اس وقت تک کسی دوسرے کو پسند نہیں کر سکتے، اور ان کا خدا کوئی اور ہے اور آپ کا خدا کوئی اور۔ کیا یہ بات عجیب نہیں؟ آپ KPK میں رزلٹ مان رہے ہیں، لیکن اسی الیکشن اور اسی الیکشن کمیشن کے پنجاب اور وفاق کے رزلٹ کو تسلیم نہیں کر رہے۔ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو نہیں مانتے، مگر ان کے ٹرینڈ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آپ کے وائس چیئرمین اور صدر ہیں، اور آج بھی آپ کی آدھی پارٹی ان چور پارٹیوں کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس اب صرف ایک ہی آپشن ہے، آپ سسٹم کو مان لیں اور اندر سے تبدیلی لے کر آئیں، ورنہ آپ اسی طرح سڑکوں پر بیٹھے رہیں گے۔ آپ اپنے اور ملک کی مزید مت نہ ماریں۔